شکر گزار ہوں اپنی پارٹی قیادت کا کہ جنہوں نے مجھ پر اعتبار کرتے ہوئے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آج اس ایوان کا حصہ ہوں اور آپ سب کے سامنے کھڑا ہوں. اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اپنے حلقہ پی پی 206 ضلع خانیوال کی عوام کا کہ جنہوں نے مجھ ادنا کارکن پر، ایک سیاسی ورکر پر، ایک اسٹوڈنٹ آف لا پر اعتبار کرتے ہوئے اپنی نمائندگی کا موقع دیا. آرڈر ان دا ہاؤس جی. آغا علی حیدر صاحب کائنڈلی خاموشی اختیار کریں. میرے خاموشی اختیار کریں نا پلیز. دیکھیں ایک آنریبل ممبر یہاں پر بات کر رہے ہیں تو خاموشی سے سنیں. دونوں طرف میری ریکویسٹ ہے. جیسے کہ اس ایوان کی سیکرٹریس کو تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ جو ایک ایوان ایک ایوان ہے اس پنجاب، کیا ہم مجرم کو، کسی بھی چور کو، کسی بھی توشہ خانہ کو، گھڑی چور کو، اس کی تصویر اعلی ایوان میں کر سکتے ہیں جائے؟ دوستوں سے بھی بیٹھے ہوئے دوست کہ اور آپ کے آپ کروں گا کو اس ایوان کیا جائے. یہ ملک چور آنے کو چوری جو ہمارے کھیلتے، یہ جو ہمارے یہ جو پنک کیا گیا ہے گرم کی شکل میں نالائکوں کے حوالے کیا گیا ہے، ان کا ایوان کا استحصال کرنے کے اور کہ ان کو بین کیا جائے، نہ ان چوروں کی تصویروں، نہ ان کے ناموں کو یا نہ اس ایوان کا حصہ بنائیں. اور میں آپ سے گزارش کروں گا دنیا میں ہمارا استعمال پایا کہ اس کو ریکارڈ کا حصہ نہ بننے دیا جائے، اس ریکارڈ سے حذف کیا جائے. اب میں گزارش کروں گا، دیکھیں میرا تعلق آپ خاموشی اختیار کریں نا. دیکھیں میری بات سنیں. جب آپ نے بات کی اپنی باری پر گورنمنٹ سے بڑی، میری بات سنیں، انہوں نے بھی حوصلے سے سنایا تو آپ بھی حوصلہ رکھیں سننے کا. آپ اس طرح نہ کریں پلیز. ہاؤس کے سننے کا حوصلہ رکھیں، برائے مہربانی سننے کا حوصلہ رکھیں. دیکھیں میرا تعلق اس جماعت سے ہے اور دیکھیں اب آپ اس ممبر کو آپ کریں. آپ اپنی بات کریں نہ کریں نا. آپ خاموشی اختیار کریں، بات کرنے دیں. جی دیکھیے میں ان سے گزارش کروں گا کہ سننے کا حوصلہ بھی پیدا کریں. یہ کی سوسائٹی کی بالادستی کی بات میرے فاضل دوست نے کی ہے. میں تو صرف ایک لا کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح ہم اس ایوان کی بالادستی کو یقینی بنا سکتے ہیں. اب دیکھیں میرا جس جماعت سے تعلق ہے، الحمدللہ جس قائد نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، وہ قائد ہے جس کے جتنے مظالم اس پہ ڈھائے گئے، جس نے مظالم اس پہ ڈھائے گئے، اس نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑا ہے. اور آج اس فیصلہ اللہ پر چھوڑنے کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم سب آپ کے سامنے اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ان پہ خدا کا عذاب نازل ہے تو یہ اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے جو اس قوم کے ساتھ پچھلے 5 سالوں میں کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک کام گنوا دیں. یہ ہماری یہ بجٹ بک کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ اتنا کمپریہنسو بجٹ، اتنا ڈیٹیل بجٹ، ہر چیز پر بات کی گئی ہے اس بجٹ میں. میں کہتا ہوں کہ
مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور فائنانس منسٹر اس بجٹ کو پیش کرنے کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں اپنے ایوان کے توسط سے، آپ کے توسط سے اپنی وزیر اعلیٰ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس قابل سمجھا اور ہمیں اتنا ڈیٹیل بجٹ دیا۔ اب میں بات کروں گا۔ اب دیکھیں، میرا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے جی، اور ساؤتھ پنجاب ہمیشہ ایک پسماندگی کی شکل اختیار کرتا رہا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایجوکیشن کے لیے 595 ارب اور 8 کروڑ رکھے گئے ہیں اس بجٹ میں، تو میں یہ درخواست کروں گا کہ میرے حلقے میں گرلز گورنمنٹ کالج مخدوم پور اپروو ہوا ہے جی، اپروو ہوا ہے، اس کی اسمبلی پینڈنگ ہے اور فنڈ پینڈنگ ہے۔ تو میں فائنانس منسٹر سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی جلد سے جلد فنڈ کو اے ڈی پی میں شامل کیا جائے اور فنڈ ایلوکیشن کیا جائے، تاکہ ہم اپنی بچیوں کی تعلیم پر فوکس کر سکیں، کیونکہ آج اگر ہم اپنی بچیوں کو تعلیم دیں گے تو کل کو وہ ایک اچھا گھر بنائیں گے۔ جی، اور پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیزیبلٹی نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی کی اپروو ہوئی تھی، تو میں فائنانس منسٹر سے گزارش کروں گا کہ اس کو جلد سے جلد کھانیوال ضلع کے اے ڈی پی میں شامل کیا جائے۔ پھر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہیلتھ کے لیے کیونکہ اس بجٹ میں 473 ارب 62 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، تو میری یہ درخواست ہوگی کہ میرے حلقے میں عبدالحکیم جو موٹر وے کے بالکل ساتھ ہے، اور وہاں پہ موٹر وے پہ جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جناب اسپیکر میں آپ کا 1 منٹ لوں گا صرف، جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کوئی ہمارے ایمرجنسی سروسز نہیں ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عبدالحکیم کی جو RHC ہے اس کو THQ میں اپ گریڈ کیا جائے، ٹراما سینٹر دیا جائے، ایمرجنسی سروسز دی جائے، بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت شکریہ جی۔